اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں عشق حسین کی، محبت حسین کی، مودت حسین کی ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک سرد ہونے میں نہ آئے گی۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ یکم محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے قریب قصر بنی مقاتل نامی جگہ پہنچا۔ وہیں پر قافلے کا پڑاؤ تھا۔ قریب میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور خیمہ آپ نے اپنے مؤذن جناب حجاج ابن مسروق سے فرمایا کہ جا کر پتہ کرو کہ یہ کس کا خیمہ نصب ہے۔ جناب حجاج گئے اور اطلاع دی کہ یہ کوفے کے ایک بہت مالدار اور معروف شخصیت عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے۔ آپ نے جناب حجاج ابن مسروق سے فرمایا کہ جا کر ان کو میری طرف سے یہ اطلاع دو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے یہاں میرے پاس چلے آئیں۔ جناب حجاج گئے، لیکن عبید اللہ ابن حر نے کہا کہ میں اسی ڈر سے ہی کوفے سے نکلا ہوں، میں نے سنا تھا کہ حسین ابن علی کوفے کی جانب تشریف لا رہے ہیں اور اس خوف سے میں کوفے سے باہر نکل رہا ہوں کہ اگر حسین ابن علی کوفے تشریف لائے، کوفے کے حالات خراب ہوئے، یزید کے لشکر کے ساتھ امام حسین اور میں نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا تو میں بہت گنہگار ہو جاؤں گا، چونکہ میں ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ حسین ابن علی کا ساتھ دینے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی خوف سے میں کوفہ چھوڑ کے باہر نکلا ہوں، میں امام حسین سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ جب یہ بات جناب حجاج نے آ کر امام علی مقام کو بتائی، روایات بیان کرتی ہیں کہ امام علی مقام خود عبید اللہ کے خیمے میں گئے۔ اس نے جب اپنے خیمے کے دروازے پہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، انتہائی پریشان ہوا، احترام کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اپنے خیمے میں امام علی مقام کو اپنی مسند پہ بٹھایا۔ اور جب امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہاری گزشتہ زندگی کچھ اچھی نہیں گزری، اس لیے کہ عبید اللہ کا تعلق عثمانی گروپ سے تھا، امام علی مقام کے امام علی علیہ السلام کے مخالفین سے ان کا تعلق تھا۔ امام نے فرمایا کہ ماضی کی غلطیوں کے ازالے کا وقت آ پہنچا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ دینے، اپنی نصرت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ، آخرت کی نجات میرے ساتھ دینے میں ہی تمہارے لیے پروردگار عالم نے رکھی ہے۔
وہ کہنے لگا کہ رسول معلوم ہے کہ آخرت آپ کو ساتھ دینے میں ہی ہے، لیکن آپ کو ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے آپ کا ساتھ دیا اگلے دن اسی دن مجھے مار دیا جائے گا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ آپ ایسا کیجئے کہ میری ایک بہت بڑی سواری ہے، میرا ایک بہت بڑا زبردست گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اس گھوڑے پہ سوار ہو کے میں نے کسی کا پیچھا کیا اسے میں نے جا لیا ہے، اور جب اس گھوڑے پہ سوار ہو کے میں کسی سے بھاگا وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا ہے، اتنا تیز و طرار گھوڑا ہے۔ یہ میں آپ کو بطور تحفہ بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام عالیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی تمہارے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہوں کو مددگار بنانے سے پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے۔ جب تم گمراہی چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو تو تمہاری مدد کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ میں آپ سامعین کی خدمت میں ایک سوال اسی واقعے کے تناظر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام سے عبید اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نجات کا ضامن بھی سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دینے میں ہی پروردگار عالم کی خوشنودی اور آخرت میں نجات مجھے ملے گی، لیکن میں ابھی مرنا چاہتا، اس لیے میں آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ غور فرمائیے، امام عالی مقام کو چھوڑنے کے بعد کتنے سال وہ زندہ رہا ہوگا؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال کے بعد تو مر گیا ہوگا۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ بعد میں فرات کے اندر کود کر اس شخص نے خودکشی کر لی، یعنی حرام موت مرا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ امام عالی مقام کو چھوڑنے کے بعد جو شخص مرنا نہیں چاہتا تھا وہ کتنا عرصہ زندہ رہا ہوگا، کتنے سال جیے ہوں گے، کتنی زندگی اس کو ملی ہوگی، زندگی نے کتنی مہلت دی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 50 سال۔ اس کے بعد تو مر گیا ہوگا، اس کے بعد تو خودکشی کر لی۔ یہی کربلا کا کمال ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ جو لوگ مرنے گئے تھے وہ اب بھی زندہ، جو زندہ رہنا چاہتے تھے حسین کو چھوڑ کر وہ کب کے مر گئے؟ جنہوں نے حسین ابن علی کی زندگی پر اپنی زندگیاں نچھاور کیں، اللہ کی نگاہ میں انہیں مردہ کہنا بھی منع ہے۔ ایسی موت پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمائی، وہ زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ پروردگار عالم کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اور ہمیں مردہ کہنے سے بھی پروردگار عالم نے انہیں منع فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔